السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور اسی طرح ہی میں آپ سے گزارش کروں گا پہلے کہ آپ میرے ویلاگ کو سبسکرائب کریں، اس کے بیل آئیکن کو دبائیں، میڈیا فوکس کو لائک بھی کریں، اور زیادہ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ یہی میری بڑی کامیابی ہے۔ جب سے صدر ٹرمپ نے عرب ممالک کا دورہ کیا ہے، اس کے بعد نہ صرف مشرق وسطیٰ مڈل ایسٹ کی صورتحال میں تیزی سے چینجنگ آ رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اثرات ہندوستان اور پاکستان پر بھی پڑ رہے ہیں۔ یعنی اپنے دورے کے دوران سعودی عرب میں جو انہوں نے تاریخی معاہدے کیے ہیں، یعنی کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا تاریخ میں اتنے بڑے معاہدے سعودی عرب نے کبھی بھی ٹرمپ صاحب کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ نہیں کی۔ اتنی انویسٹمنٹ ٹریلینز میں، یعنی تقریباً 600 ارب ڈالر تک ایک ہے، اس کے بعد پھر دوسرے کئی معاہدے ہیں، اس میں کئی 100 ارب ڈالرز کے دفاعی ایگریمنٹس ہوئے ہیں، ایم او یوز سائن ہوئے ہیں۔ اس کے بعد پھر آج کل وہ قطر میں ہیں، کل وہ قطر پہنچے ہیں، اور آج وہ یو اے ای کے دورے پہ جائیں گے۔ مطلب کہ اس پورے خطے میں اس نے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اسرائیل کو نظر انداز کیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے پالیٹکس کا ایک حصہ ہو، اور وہ بھی کوئی عربوں کو، مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بڑا اعلان یہ بھی کیا کہ وہ شام کی نئی حکومت کی امداد کا اعلان کیا، امداد کھول دی۔ جو ریسٹرکشنز تھیں، جو اس پہ جو پابندیاں تھیں، وہ آخری دفعہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہٹا رہا ہوں، اور تاکہ یہ نئی حکومت جو شام کی ہے وہ بھی تھوڑا آگے بڑھے، اور وہ بھی اپنا دمشق بھی اپنا کردار ادا کر سکے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ایک ٹارچر دیا ہے پرائم منسٹر مودی کو، وہ تاریخ ساز ہے۔ یعنی اپنے اس پورے دورے کے دوران، ابھی تو ان کا دورہ جاری ہے، یو اے ای بھی آج جا رہے ہیں، تقریباً 3 دفعہ انہوں نے مودی کی دھلائی کر دی ہے، انڈیا کی دھلائی کر دی ہے، اور انہوں نے تو واشگاف الفاظ میں اعلان کیا ہے کہ یہ سب کچھ انڈیا کے کہنے پہ، انڈیا نے بہت اصرار کیا کہ سیز فائر کی جائے، اور اس وجہ سے میں نے پاکستان کے پرائم منسٹر سے بات کی، پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کی۔ انہوں نے کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی مجھے ریسپانس دیا، اور اس طرح میں نے معاہدہ کروایا کہ اب وہ چاہیں تو آپس میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور میں ان کے لیے کھانے کا بندوبست بھی کروں تاکہ آپس میں بیٹھ کے کام کر سکیں۔ اور یہ 3 دفعہ جو بات ہوئی ہے، اس نے انڈیا میں، بھارت میں ہلچل مچا دی ہے، خاص کر کے جو اس کے عوام اور کانگریس کی پارٹی اور دوسرے چھوٹی بڑی پارٹیاں ہیں، انہوں نے تو مودی صاحب کا جینا حرام کر دیا ہے، اور یہ 3 دفعہ ہو چکا ہے، لیکن مودی ابھی تک خاموش ہے۔ مودی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ انٹرنیشنلی مودی کی جو پوزیشن ہے، انڈیا کی جو پوزیشن ہے، وہ بہت ہی ویک ہو گئی ہے، کمزور ہو گئی ہے، اور انہوں نے جو جارحیت کی تھی پاکستان پہ، اس کے بعد اس کو اتنی توقع نہیں تھی کہ وہ پاکستان ایسا جواب دے گا کہ ان کے جو ہے ایک بھی میزائل یا ایک بھی جہاز، اللہ کی مہربانی سے انہوں نے پاکستان کا پہ نہیں گرایا، نہ ان کا گرایا۔ لیکن پاکستان نے جو جوابی اٹیکس کیے تو انہوں نے ان کی نیندیں حرام کر دیں۔ ان کا جو ادھے پور کا، آدم پور کا جو یہ میزائل سسٹم کا جو بہت بڑا ایک ہے سیٹ اپ، اس کو ان کے تباہ اور برباد کر دیا، اور ان کو تباہی کے دانے میں کھڑا کر دیا، اور ایک ایسا اچانک بھونچال آ گیا کہ لوگوں کے لالے پڑ گئے، اور اس کے بعد 2-3 دن تو خاموشی رہی۔ پھر پارلیمنٹ میں بھی جو کانگریس اور مختلف اپوزیشن کے لیڈروں نے مودی صاحب کی دھلائی کی، وہ بھی دیکھنے اور سننے جیسی ہے۔ اور اس کے بعد جس طرح اس دفعہ پاکستانی فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہو کے، اور عوام بھی ایک پیج پہ ہو گئے، اس طرح جو انہوں نے جوابی کارروائی کی، اس نے پوری دنیا اس کو جو ہے سراہ رہی ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہی ہے، چاہے وہ سفارتی تعلقات ہوں، سفارتی ٹیبلز پہ بات ہو، چاہے وہ ریٹیلیشن کی بات ہو، یا چاہے وہ انڈیا کو جواب ہو۔ تو کل بھی پاکستانی پرائم منسٹر نے کئی علاقوں کا دورہ کیا، فوجیوں کو شاباشی دی، خطاب کیا، اور اس نے بالکل کھل کے مودی صاحب کو میسیج دیا کہ اگر آپ امن چاہتے ہیں
تو سو بسم اللہ، ہم امن کے ساتھ آپ کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر آپ جنگ چاہتے ہیں تو جنگ کے لیے بھی ہمیں آپ تیار پائیں گے، کیونکہ ہم اپنے حق لینا بھی جانتے ہیں اور حقوق کو اپنے پاس لانا بھی جانتے ہیں۔ تو جس طرح پاکستان نے سیز فائر کیا انڈیا کے ساتھ، یعنی انڈیا کے کہنے پہ، اس میں پاکستان کی یہ بہت بڑی سفارتی کامیابی تھی کہ پاکستان نے وہاں پہ کشمیر کا ذکر کروایا، اور یہ کشمیر کا ذکر ایک ایسا لاجواب پوائنٹ تھی جو پوری دنیا کو ایک مرتبہ پھر کشمیر کے بارے میں سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور اس بات کو انڈیا کو اتنی سبکی ہوئی ہے کہ اس کی جو تھوڑی بہت بی جے پی کی جو مقبولیت تھی وہ بھی دھڑام سے نیچے آ کے گر گئی ہے، اور خاص کر کے جو انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، نمائندے ہیں، انہوں نے تو مٹی پلیت کر دی ہے مودی صاحب کی، اور انہوں نے تو سب کچھ کہہ دیا کہ پاکستان آپ کو بار بار کہہ رہا ہے کہ سفارتی لحاظ سے باتیں کریں، اگر آپ نے کچھ کام کیا ہے، ہمارا کوئی طیارہ گرایا ہے یا کچھ کیا ہے، ثبوت پیش کرو۔ جبکہ پاکستان ثبوت پیش بھی کر رہا ہے، دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، لیکن ابھی تک انڈیا نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ تو اس سے یہ ثابت ہے کہ پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی فوج نے، پاکستان کے عوام نے ایک کرشماتی اپروچ کی، اس میں اللہ پاک کی مدد بھی شامل تھی، اور انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی جو چین سے لی تھی استعمال کی، جس نے فرینچ ٹیکنالوجی کو، جو ان کے رافیل کے طیارے تھے، طیارے تو بہت اچھے ہوں گے لیکن جو اڑانے والے تھے، جو ان کی ٹریننگ تھی وہ صحیح نہیں تھی، لیکن ہمارے جو اللہ کی مہربانی سے جو پائلٹ تھے، پائلٹ فائٹر تھے، جو جنگی جہاز چلانے والے تھے، جنہوں نے ٹریننگز لی چائنا کے یہ J-10C والوں کی، تو انہوں نے تو جو ہے اس کے بکھیڑ ادھیر دیے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کی۔ اب انٹرنیشنلی فی الحال ڈنکا بج رہا ہے پاکستان کا، لیکن یہ چیزیں تب تک اثر کم کریں گی جب تک ہمارے ہاں انٹرنل جو پالیٹکس ہے، انٹرنل یونٹی ہے، یکجہتی ہے، وہ نہیں ہوگی۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی نے ہر وقت ان کا حکومت کا ہو یا فوج کا ہو، ان کے ساتھ پنگا لیا ہی لیا ہے، لیکن انہوں نے ابھی تک کوئی فائدہ اس سے نہیں اٹھایا، نہ انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہے۔ لیکن میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف دا میڈیا سائنس کے اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے، میں یہ گورنمنٹ کو مشورہ دوں گا، گزارش کروں گا کہ وہ اب اسی پوزیشن میں پاکستان آ گیا ہے کہ اب یہاں قومی یکجہتی ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے حکومت کو تھوڑی بہت قربانی دینی پڑے گی، تھوڑا بہت لینینسی دینی پڑے گی، اپنا رویہ نرم کرنا پڑے گا۔ میری مراد یہ ہے کہ وہ اب آخری موقع دینا چاہیے فوج کو بھی اور گورنمنٹ کو بھی کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے، آپ نے ساتھ ملائے، کیونکہ ابھی مودی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ مودی کو اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے نیشنلی، انٹرنیشنلی، اپنے لوگ بھی، کہ وہ ہو سکتا ہے جذبات میں آ کے دوبارہ کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھے، پاکستان پہ کوئی حملہ نہ کر بیٹھے۔ یہ الگ بات ہے کہ دوبارہ حملہ کرے گا تو انشاءاللہ ہمارے جوان، ہماری عوام، ہماری حکومت اس کو زبردست جواب دے گی، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں اگر قومی یکجہتی ہوگی، ساری پارٹیاں آن بورڈ ہوں گی، ان کو بھی تھوڑا سا ایک اسپیس فراہم کیا جائے پی ٹی آئی کو، تو میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پاکستان کی جو طاقت ہے اس میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس اضافے سے دشمن یہ سوچنے پہ مجبور ہو سکتا ہے کہ یہ جو پاکستان میں انٹرنل ڈسٹربنس تھی، خاص کر کے پی ٹی آئی جو فوج کے خلاف تھی، عوام کے حکومت کے خلاف تھی، اب وہ بھی آن بورڈ ہے، تو وہ 2 دفعہ نہیں 5 دفعہ سوچے گا دوبارہ پاکستان پہ حملہ کرنے کے، کیونکہ پاکستان کو یہ تو پتہ ہے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یا دوسرے جو ڈونر ایجنسیز ہیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ پاکستان نے گزشتہ 2 سال میں اکنامی ان کی تھوڑی سی بوسٹ اپ ہوئی ہے، اکنامی کی اڑان اڑ رہی ہے، مہنگائی میں تھوڑی بہت کمی آ رہی ہے۔ یہ تب تک ممکن زیادہ 100% نہیں ہو سکتا جب تک پوری عوام، پوری پولیٹیکل پارٹیز حکومت کے ساتھ نہ ہوں، ایک پیج پہ نہ ہوں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ اگر حکومت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے تھوڑا بہت اسپیس فراہم کیا پی ٹی آئی کو، وہ انشاءاللہ اس کو اویل کریں گے۔ اگر اس دفعہ بھی پی ٹی آئی نے کوئی ایسی ویسی حرکت کی تو پھر میں سمجھتا ہوں تو پھر ان کا جو پتہ پالیٹکس سے بھی کٹ جائے گا،
اور حکومت کے میں آنے کا بھی ختم ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ عوام پی ٹی آئی کے بارے میں پھر سیریسلی سوچنا شروع کر دیں۔